الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا نیا لیکچر شروع کریں گے اور اس میں ہم پڑھیں گے المعروف هو الحدیث محفوظ۔ دیکھیے بہت سارے پوائنٹس چھوٹ جاتے ہیں اور obviously تفصیل تب بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ کہ ہم ویڈیوز کو شارٹ رکھیں۔ جو میں شیخ صاحب کے ساتھ کلاس لیتا ہوں اس میں بہت سارے اور بھی علمی پوائنٹس ڈسکس ہوتے ہیں، یقیناً وہ تو یہاں پر شیئر نہیں ہو سکتے اور وقت کی بھی کمی ہے، اگر میں وہ سب بیان کرنے لگوں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ الحدیث المحفوظ، یہ وہ حدیث ہے جو کہ محفوظ ہوتی ہے۔ المعروف سے مراد ہے۔ قال محمد بن عثمان سمیت علی یقول، میں نے علی کو کہتے ہوئے سنا، قلت لی عبد الرحمن بن مہدی، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا عبد الرحمن بن مہدی سے، وانا عندہ، اور میں ان کے پاس تھا، وقت اخرج الیہ کتاب حمام، اور انہوں نے میری طرف حمام کی ایک کتاب نکالی، وقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا، ہاتی انظر فی، کہ مجھے بھی دیجئے میں اس میں دیکھوں، فقال دعنی حتی املی علی، کہ مجھے چھوڑ دو یہاں تک کہ میں اس کو املا کرا دوں علی پر، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا فَانْظُرْ فِيهَا، اور جب میں اس سے فارغ ہو جاؤں تو تم اس کے اندر دیکھ لینا۔ تو فَأَمْلَا عَلِيًّا ثُمَّ رَمَى بِالْكِتَابِ إِلَيَّ، اور جب انہوں نے اس کو املا کرا دیا علی پر تو انہوں نے کتاب میری طرف پھینکی، الیہ فلم اجد فیہ شیئا، تو میں نے اس کے اندر کوئی بھی چیزیں پائی، الا احادیث معروفہ، سوائے معروف احادیث کے، ولم اکتب منہا شیئا فقال، تو میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لکھا، تو انہوں نے کہا، اترانی کنت اترک منہا شیئا مما ترید، تو کہتے ہیں کہ کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں نے کوئی بھی چیز چھوڑی ہو اس میں سے جس کو تو چاہتا تھا۔ یہ پیراگراف ذرا مشکل ہے، اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ یعنی وہ صرف معروف چیزیں لکھتے تھے۔ علی سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی الگ چیز ہو، لیکن اس کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وَيَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الْأَصْلِ لِلصَّحِيحِ، اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے اصلاً صحیح احادیث کے لیے، المعروف کو، وَيَسْتَعْمِلُونَهُ لِبِيَانِ الْمَحْفُوظِ عَنْ رِوَائِهِ، اور وہ اس کو اس لیے بھی استعمال کرتے تھے تاکہ محفوظ کا بیان کیا جا سکے جو اس روایت سے ہو، راوی سے جو محفوظ ہو، اس کے لیے بھی کانا لا یصح اصلاً، خواہ وہ صحیح اصلاً جو ہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو، یعنی کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ راوی صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے کہیں خطا ہو جاتی ہے، تو وہ چیز بھی نقل کر کے کہہ دیتے تھے کہ اس راوی سے یہ روایت معروف ہے، گو کہ اصلاً یہ صحیح نہیں ہے۔ قال المیمونی، اب یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ المیمونی کہتے ہیں کہ قال سمعت احمد بن حنبل، کہ میں نے سنا احمد بن حنبل کو، وسئل عن حدیث ابی قیس العودی، کہ ان سے حدیث پوچھی گئی ابو قیس العودی والی، یہ عبد الرحمن بن سرانی ہے، اور ان سے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں، ابو داؤد پہ حدیث نمبر 159 اور ترمذی میں حدیث نمبر 99 اور ابن ماجہ میں 559 کے نمبر پہ آئی ہے حدیث، جوربین اور نالین، یعنی جو موزوں اور جوتوں پر مسح کرنے کی حدیث۔ تو مما روی عن المغیرہ شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی النالین والجوربین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے نالین پر اور جوربین پر، وقال علی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی کہ امام محمد بن حنبل نے میمونی سے، کہ المعروف عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الخفین، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معروف جو ہے اور جو صحیح ہے اور جو محفوظ ہے، اس سے مراد یہ سب ہے، وہ خفین پر مسح کرنا ہے۔ لیس ھذا الا من ابی قیس، اور یہ روایت نالین اور جوربین والی سوائے ابی قیس سے اور کہیں سے نہیں آئی۔ ان لہو اشیاء منکر، اس کے پاس کچھ منکر اشیاء بھی ہوتی تھیں۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ امام البانی سے بھی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اپنے چینل پہ ڈال بھی دی ویڈیو، کہ انہوں نے ارواء الغلیل میں لکھ دیا کہ یہ نقل کرنے کے بعد کہ عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ کہتے تھے، کیونکہ ابو داؤد نے یہ بات لکھی، آپ وہاں جا کے پڑھیے 159 ابو داؤد میں، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور عبد الرحمن بن مہدی کہتے تھے کہ یہ اس سے یہاں خطا ہوئی اور یہ صحیح نہیں ہے اس سے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ راوی سارے صحیح ہیں، اور لیس بشیء، اتنے بڑے الفاظ کہہ دیے علامہ البانی نے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کو ثقہ کی زیادت کے طور پر لیتے تھے کہ بھئی چلو خفین آئے، اب یہاں پہ جوربین اور نالین آئی ہے ایک روایت میں، راوی تو سارے صحیح ہیں، لیکن متقدمین کا یہ منہج نہیں تھا، جو ہم پہلے دن سے روتے پیٹتے آ رہے ہیں کہ متقدمین جو ہے وہ قرائن پر بھی فیصلہ کرتے تھے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ صحابہ سے ثابت ہے، اور اسی لیے امام احمد بن حنبل اور یہ سب کہتے ہیں کہ جائز ہے،
حافظ زبیر علی زئی نے بھی اپنی کتاب نماز نبوی میں لکھا کہ جائز ہے اگر کوئی بندہ کیا کہتے ہیں موضوع پر مسا کر لے، اور یہ عدد من اصحاب سے ثابت ہے، لیکن اس کو مرفوع اس کی نسبت کرنا ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اور یہیں پہ یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ رفع الیدین بین السجدتین بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بھی صحابہ اور تابعین سے ابن عمر، انس بن مالک اور نافع، طاؤس اور ابو ایوب سختیانی سے ثابت ہے سندن صحیح۔ تو پھر ضروری نہیں ہے ہر معاملے میں مرفوع حدیث ہو، بس اس کا خلاف نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہو۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ جا کے نا ڈیٹیلڈ ویڈیو وہاں پر دیکھ لیجئے گا، جو علامہ البانی سے وہاں پہ تسامح یا غلطی ہوئی ہے نا، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے جب ایک عمل آپ کو صحابہ سے صحیح مل رہا ہے تو زبردستی اس کی نسبت مرفوع کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، خاص طور پہ کیونکہ دیکھیے علم حدیث ایک بہت زبردست علم ہے، اس کو اس طرح آلودہ کرنا اور خراب کرنا یہ کہہ کر کہ کیا کہتے ہیں یہ ثقہ کی زیادت ہے، نہیں، ثقہ کی زیادت کا مسئلہ بھی آگے آئے گا، اور ہم نقبۃ النظر بھی جو شیخ اشاد الحق عصری پڑھا رہے ہیں اس کا بھی ہم شاید بعد میں دورہ کریں اگر ٹائم ملا تو، میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو وہ جو ہے نا ثقہ کی زیادت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ابن حزم سے بھی اس معاملے میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، وہ ثقہ کی زیادت کو مطلقاً لے لیتے تھے، تو دلائل و قرائن کی بنیاد پہ متقدمین دیکھتے تھے کہ کون سی ثقہ کی زیادت لینی ہے کون سی نہیں لینی۔ وقال علی ان ابن ثمامہ القشیری، کہ علی بن ثمامہ القشیری کہتے ہیں، کیونکہ آپ خود سوچئے نا کہ بے شک ثقہ کی زیادت ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 اسٹوڈنٹس ایک بات بیان کر رہے ہیں، ایک بندہ بے شک سچا ہو وہ ایک الگ بات بیان کر رہا ہے، گو کہ یہ ثقہ کی زیادت ہے، یہ مخالفت نہیں ہے۔ مخالفت ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ 10 لوگ بول رہے ہوں کہ آسمان نیلا تھا، ایک بولتے پیلا تھا، یہ مخالفت ہے، لیکن ایک 10 بندے بول رہے ہوں کہ آسمان نیلا تھا اور چپ ہو جائیں، اور 11واں بولے آسمان نیلا تھا اور اس میں کالے کپڑے اڑے رہے تھے، تو یہ زیادت ہوگی، ایک ایکسٹرا بات اس نے بیان کی ہے۔ لیکن متقدمین یہ کہتے تھے کہ باقیوں نے یہ کالے کپڑے والی بات کیوں نہیں بیان کری، یہ میں اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یعنی کہ اس کو وہ پھر اس پہ سوچتے تھے، تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ وقال علی ان ابن ثمامہ القشیری، علی کہتے ہیں کہ ثمامہ بن قشیری سے بات کرتے ہیں نبی اغیت، قال علی ان اتت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تستقدمہ، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم مانگنے۔ اچھا روایت ویسے صحیح ہے، بخاری مسلم میں ہے، وہذا حدیث بصری و اسناد بصری، کہ یہ حدیث بصری ہے اور اس کی سند بھی بصری ہے، سارے راویز میں بصری ہے، وہ معروف الاسناد الا رجلا واحدا، اور یہ معروف سند ہے اس کی سوائے ایک بندے کے، ابن اغیت، لا عارف عنہ حدیثا غیر ھذا، تو علی بن عبداللہ المدینی کہتے ہیں کہ میں اس سے کوئی حدیث نہیں جانتا سوائے اس کے، یہ بندہ جو ہے نا بصری ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اب مزے کی بات یہ کہ وہ متقدمین سند پر بھی کلام کرتے تھے کہ اگر یہ صحیح بخاری مسلم میں یا دیگر کتب میں، مسند ابی داؤد الطیالسی یا کہیں بھی آئی ہے حدیث، تو وہ اس طرح آئی ہے اسی سندوں سے، یہ والا متن کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے، لیکن یہ والی سند جو ہے روایت متن صحیح ہے لیکن سند میں یہ والے راوی سارے بصری، اس پر بھی وہ اعتراض کر دیتے تھے، تو یہ ہوتی تھی ان کی ڈیپتھ، یعنی حدیث صحیح ہے، نفس مسئلہ ثابت ہے، لیکن اس والی سند سے اپنے بات کو نہیں نقل کرنا، کیونکہ اس کے اندر بندہ صحیح نہیں ہے یا کوئی تفرد آ گیا۔ وقال ابن ابی حاتم، اور ابن ابی حاتم کہتے ہیں وسالتو ابی ان حدیث رواؤ یحییٰ بن عبد القزوینی، کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ حدیث کے بارے میں جو یحییٰ بن عبد القزوینی روایت کرتے ہیں، ان حسان بن ابی حسان البصری سے، نزیل مکہ، ان شعبہ، ان عدی بن ثابت، ان زر بن حبیش، ان علی انہ قال انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو فسمعت، تو ابھی تو میرے ابو کہتے تھے، یقول ھذا الحدیث رواہ الاعمش، کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا اعمش نے، ان عدی ان زر بن حبیش ان علی۔ تو اب اس میں سمجھنے کی بات یہ کہ گو کہ یہ مسلم میں ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مسلم میں بھی معلول کرا دیا، گو کہ بات صحیح نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بخاری میں چونکہ انصار کا ذکر آئے، مسلم میں بھی اہل انصار کا ذکر آئے، تو یہ ان سے نا راویوں سے غلطی ہو گئی کہ انصار کے بجائے انہوں نے علی کا نام لے لیا، لیکن وہ اور الفاظ بتاتے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے، روایت یہ صحیح ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ محدثین اتنی ڈیپتھ سے معاملات کو دیکھتے تھے، اور کوئی سند طریق اگر ضعیف ہوتا تھا تو اس کے اندر پرابلم کو بھی وہ مینشن کر دیتے تھے
گو کہ باقی سندوں سے متن ظاہراً صحیح ثابت ہو۔ وقت روا عن الامش القلق، کیا آمد سے تو ایک عظیم خلق نے، بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے، والحدیث معروف بالامش، اور یہ حدیث جو معروف ہے آمش سے، ومن حدیث شعبہ غلط، لیکن شعبہ سے روایت صحیح نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے جو پڑھا نا شعبہ، تو شعبہ سے روایت صحیح نہیں ہے۔ ولو کانا حاضل حدیث عند شعبہ کانا اول ما یوصل عن حاضل الحدیث، اور اگر یہ حدیث شعبہ کے پاس ہوتی تو وہ سب سے پہلے ہوتی جو اس حدیث کے بارے میں سوال کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں امام ابی حاتم کو کچھ ایسی باتیں امام شعبہ کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ تشیع ٹائپ کی روایت سن کے نا تھوڑے وہ ہو جاتے ہوں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو اس میں راوی ہے نا زر بن حبیش غالباً، اس کے اوپر بھی کچھ سوالات ہیں کہ یہ تشیع ٹائپ کا تھا۔ بہرکیف یہ یعنی کہ وہ چیز یہ کہتے تھے کہ یہ روایت تو صحیح ہے اور یہ آمد سے ہی معروف ہے، شعبہ سے نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ روایت ثابت ہو گئی، اب اس کی جتنی سندیں آ رہی ہیں بس ٹھگا ٹھگ اس کو صحیح لگا دیا۔ نہیں، آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ حاضر مہم کتن حافظ زبیر علی زئی نے ایک دو جگہ اس طرح کا اشارہ کیا، جیسے وہ چھاتی پہ ہاتھ باندھنے والی روایت، اچھا وہ بھی معلول ہے، ضعیف ہے، کیونکہ ایک راوی سے آ رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا عرب علماء کی اس پہ ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، وہ اس کو سخت معلول کرا دیتے ہیں۔ تو حافظ زبیر علی زئی نے جو ہے نا ابن خزیمہ والی روایت اس کو غرف الیدین کیا، پتہ نہیں یہ والی اس کو ضعیف کرا دی ہے سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے، کہتے ہیں ہم دوسرے دلائل کی بنیاد پہ مانتے ہیں، لیکن یہ والا طریق ابن خزیمہ کا ضعیف ہے۔ ومن اشہر الحدیث المعروفہ سیہ، اور کتنی مشہور احادیث ہیں جو معروف ہیں صحیح ہیں۔ اب وہ اس کی ایگزامپلس دیں گے کہ حدیث یحییٰ بن سعید الانصاری، محمد بن ابن تیمی، ابراہیم التیمی قال سمعت علقمہ بن وقاص اللیثی، میں نے علقمہ بن وقاص اللیثی کو سنا، یقول سمعت عمر بن الخطاب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو کہتے ہوئے سنا، رضی اللہ عنہ، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ کو سنا کہتے ہوئے، یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیہ، کہ اے لوگوں عمل کا دار و مدار نیت پہ، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس کی وہ نیت کرے۔ پھر وہ آگے کہ جو ہجرت کے لیے کرے گا اس کے لیے ہجرت کی نیت سے، جو عورت کے لیے وہ عورت، تو اس طرح کر کے وہ حدیث پوری جاتی ہے۔ تو اس کے امام ابو داؤد الطیالسی یہ غالباً 230 ہجری میں متوفی ہیں، جبکہ امام بخاری وغیرہ جو ہیں یا سنن ابو داؤد والے وہ 275 ہیں، تو یہ امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو ابو داؤد الطیالسی نے اس کو اپنی کتاب میں روایت کیا، بخاری نے، مسلم نے، احمد نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، ترمذی نے، بزار اور نسائی نے، ان سب کے نمبرز لکھے ہوئے ہیں، ارقام۔ وہ حدیث الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ، یہ یعنی کہ وہ مشہور احادیث ہیں جو معروف ہیں اور صحیح ہیں۔ تو زہری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، تو حدیث زہری عن عبید اللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس عن عائشہ انہا قالا لما نزل برسول فقہ، یعنی رسول نے شروع کیا یہ افعال مقاربہ میں سے، یلقی قمیص علی وجہ، کہ رسول اللہ کے چہرے پر قمیص ڈالی گئی، کپڑا، بیماری کے دنوں میں، فلما اختم رفعنا، اور جب ان کی سانس گھٹتی یا کیفیت وہ ہوتی تو ختم ہوتی تو ہم اس کو نیچے کر دیتے، اٹھا لیتے۔ وہ یقول لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ انہوں نے عبادت کرنے کی جگہ بنا لی ہے۔ یہ ظرف کے اس پہ اسم کے اس میں نہیں ہے، بلکہ ظرف کے مفہوم میں، یعنی جو سجدہ اور عبادت کرنے کی جگہ بنائی جائے، کہ انہوں نے اپنی انبیاء کے قبور کو مسجد بنا لیا۔ تقول عائشہ یحذرهم مثل الذی صنعوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرا رہے تھے جو انہوں نے کیا۔ تو اس کو عبدالرزاق اور بخاری وغیرہ نے تخریج کیا ہے۔ وہ حدیث الزہری، اور زہری کی حدیث ہے، عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ، من کان یؤمن بالآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤذن جارہ، ومن کان یؤمن باللہ فلیقر او لیصمت۔ تو اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر و یوم آخر پر، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہ نہیں تو چپ رہے۔ تو یہ بھی بخاری میں فائدہ، قد یکون الحدیث مشہورا ولکن بالضعف الا ان ھذا لا یکون مشہورا، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حدیث مشہور ہوتی ہے لیکن اپنے ضعف کے ساتھ، اور وہ علماء حدیث کے اندر مشہور ہوتی ہے لیکن اپنے ضعف کی وجہ سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، تو مشہور ہونے کا ہر بار یہ مطلب نہیں ہے۔ باقی کچھ اور بھی چیزیں وہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔